بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، دوسری جلد اور 8واں باب مضمون ہے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اور پہلی فصل ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم۔ پیج نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت محسن انسانیت نیکی اور بھلائی کے تمام امور کی رہنمائی فرمائی ہے۔ معاشرتی اور سماجی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے بعد جن لوگوں کی بھلائی اور بہبود کو سب سے زیادہ اہمیت اور مقام دیا گیا ہے، ان میں ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ حسن معاملات کی تلقین بھی شامل ہے۔ ہمسایہ موحد ہو یا مشرک، اس کے ساتھ ہر حال میں خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے۔ ہمسائے کے حقوق کی جتنی شرح و بسط کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی ہے، ہزاروں سالہ معلوم شدہ انسانی تاریخ میں کسی بھی مصلح اور معلم اخلاق کے یہاں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ہمسائے کے جملہ حقوق بیان فرما دیے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اگر وہ نامساعد حالات کے باعث ادھار کا طلبگار ہو تو اسے باسہولیت اور آسان قرض دیا جائے، اگر اسے پوشاک کی ضرورت ہو تو مہیا کی جائے، اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تسلی دے کر اس کا حوصلہ بڑھایا جائے اور اس کی حد المقدور مدد کی جائے۔ یہاں تک حکم فرمایا کہ اپنے مکان کی دیوار ہمسائے کے مکان کی دیوار سے اونچی نہ کرو، اس اقدام سے امکان ہے کہ وہ تازہ ہوا اور روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ نیز اپنے گھر میں لکڑی، کوئلے یا اپلوں سے روشن ہونے والے چولہے کے دھوئیں سے بھی اپنے ہمسائے کو محفوظ رکھنے کا حد المقدور اہتمام کرو، کیونکہ ایک مسلمان ہمسایہ اپنے کسی بھی ہمسائے کو اذیت پہنچانے کا روادار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کے واضح احکامات کا تذکرہ آئندہ فصول میں کیا جا رہا ہے۔ فصل 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ساتھ قریبی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گمان فرمایا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ اس سے بے خبر ہو۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے بھائیوں یا پڑوسیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن دو افراد کے درمیان فیصلہ ہوگا وہ پڑوسی ہوں گے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی، محبت اور خیر خواہی کا برتاؤ کرے اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا خود بھی ہو۔ حدیث 1، ہمسایوں سے حسن سلوک کی تاکید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے حکم خداوندی سے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں مسلسل اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہوا شاید پڑوسی کو بھی مال وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 3، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہے۔ اسے امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ 2، ہمسایوں کی بھوک کا خیال رکھنا اور ان سے حسن سلوک کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے اپنے گھر میں شکم سیر ہو کر رات بسر کی، جبکہ اس کے قرب و جوار میں اس کا پڑوسی رات بھر بھوکا رہا، حالانکہ اسے اس بات کا علم بھی ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ابو یعلا نے اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے، اور بزار کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس وقت بیان کیا جب وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس نے خود پیٹ بھر کر کھایا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ اس حدیث کو امام طبرانی، ابن ابی دنیا اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔ 3، ہمسایوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے امام مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ یا دور بھی گزرا ہے کہ ہم درہم و دینار کا سب سے زیادہ مستحق اپنے مسلمان بھائی کو سمجھتے تھے، لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں درہم و دینار مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کتنے پڑوسی ایسے ہیں جو قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے، اے میرے رب، اس نے میری ضرورت کے وقت اپنا دروازہ مجھ پر بند کر لیا تھا اور مجھے اپنے حسن سلوک سے محروم رکھا۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں، مروزی اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ فصل 2، اس شخص کی مذمت جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ جو شخص اپنے قول یا فعل سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص رات دن عبادات میں مشغول ہو لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایجابی دے تو اس کی نیکیاں بے اثر ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو حقیقی مومن قرار نہیں دیا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اخلاق نبوی کے مطابق کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے۔ جو شخص پڑوسی کو اتنا پریشان کرے کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائے اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ الغرض ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اس کی مشکلات میں ساتھ دے اور اس کے لیے باعث سکون و راحت ہو۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسے امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا پڑوسی جس کے فتنے اور شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ عرض کیا گیا، اس کی فتنہ انگیزی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا شر میں برائی۔ اس حدیث کو امام احمد اور طیالسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، یعنی اسلام میں دل کے اچھا ہونے کی ناگزیر شرط زبان کا اچھا ہونا ہے۔ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ایجا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ اسے امام احمد اور قزائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے گفتار و کردار سے لوگ امان میں رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہاجر وہ ہے جس نے برائی کو چھوڑ دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اسے امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم فرمائے ہیں جیسے اس نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی بلا امتیاز دنیا عطا فرما دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے، اور اسے بھی جسے ناپسند فرماتا ہے، لیکن دین کا معاملہ الگ ہے۔ یہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے، جسے اس نے دین کا علم عطا فرمایا، گویا اس نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان سلامتی والے نہ ہو جائیں۔ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، اس کی ایذا رسانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ظلم اور زیادتی۔ اگر کوئی شخص مال حرام کمائے اور پھر اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں دی جاتی، یا اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر جو کچھ وہ مال حرام میں سے پیچھے چھوڑ جائے گا وہ اس کے لیے دوزخ کے ایندھن میں ہی اضافہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی کے ذریعے مٹاتا ہے، کیونکہ بے شک گندگی کبھی بھی گندگی کو صاف نہیں کر سکتی۔ اسے امام احمد بن حنبل، بزار اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کم روزے رکھنے، کم صدقہ کرنے اور کم نمازیں پڑھنے میں مشہور ہے، وہ تو کبھی کبھار ہی پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے کبھی اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ اسے امام احمد اور حاکم نے اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے جن فریقین کے درمیان فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے، لہذا اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے سے باز رہو۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9،
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حقیقی مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان تو لایا مگر اس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ رہا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی شر انگیزیوں سے محفوظ نہ ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کی شر انگیزیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مال و متاع غصب کرنا اور اس پر ظلم کرنا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اپنے اہل و عیال اور مال کا خوف کرتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر لے کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہے جس کی اذیت رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے ہمسائے کا تم پر کیا حق ہے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، 1، جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو۔ 2، جب تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو۔ 3، جب ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کا خیال کرو۔ 4، جب کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ 5، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ 6، جب اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو۔ 7، جب وہ کسی صدمے سے دوچار ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کرو۔ 8، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ 9، جب کوئی پھل خرید کر لاؤ تو تحفتاً اسے بھی کچھ بھیجو۔ اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو اس پھل کو چھپا کر اپنے گھر میں لے جاؤ۔ 10، تمہارا بچہ وہ پھل لے کر باہر نہ نکلے کہ کہیں تمہارے ہمسائے کا بچہ اسے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ 11، حتیٰ کہ اپنی ہنڈیا کی خوشبو بھی سے بھی اسے اذیت میں مبتلا نہ کرو، یا پھر اسے بھی اس ہنڈیا سے کچھ حصہ بھیج دو۔ اسے امام طبرانی و بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بنی فلاں کے محلے میں رہائش پذیر ہوا تو ان میں جو شخص ہمسائیگی میں مجھ سے زیادہ قریب تھا اسی نے مجھے سب سے زیادہ اذیت پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محلے میں بھیجا۔ وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں یہ اعلان کیا، آگاہ ہو جاؤ، ارد گرد کے 40 گھر ہمسائیگی میں شامل ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 47 یہاں مکمل ہوتا ہے، پیج نمبر 126۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔